السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تدفین کی تیاریاں جاری۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ 7 فروری کو ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ پرویز مشرف غیر معمولی فیصلوں کے باعث ملک کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ آرمی چیف 5ویں UK پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آرمی چیف اپنے دورے کے اختتام پر ایک سیکیورٹی تھنک ٹینک سے بھی خطاب کریں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ جیل بھریں اور شروعات زمان پارک سے کریں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ 2 دن کی قید میں گلے لگ کر رونے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے فرنٹ لائن پر خواتین کو رکھا ہوا ہے، خود سامنے آئیں۔ پاکستان نازک موڑ پر ہے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ MQM کا بلدیاتی الیکشن کے خلاف 12 فروری کو دھرنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کراچی کا ایوان اگلے اتوار سے فوارہ چوک پر لگے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ روزانہ 3 کشمیری نوجوان اوسطاً شہید ہو رہے ہیں۔ اب تک 2 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ PSL 8 نمائشی میچ گلیڈیٹرز نے زلمی کو سنسنی خیز مقابلے میں 3 رن سے ہرا دیا۔ PSL 8 کے شاندار افتتاح کی تیاریاں شروع۔ ملتان کو میگا تقریب کے لیے دلہن کی طرح سجانے کا عزم ظاہر کر دیا گیا۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم اس مرتبہ پاکستان سپر لیگ کے 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔ چینی غبارے کو مار گرانے کے فیصلے میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کینیڈین وزیر دفاع انیتا آنند کا کہنا ہے اس غبارے نے کینیڈا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ تعاون کرنے پر کینیڈا کے شکر گزار ہیں۔ کینیڈا میں شدید برفانی طوفان کے بعد ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ طوفان کے سبب ملک میں ریکارڈ توڑ سردی۔ ٹورانٹو میں وارمنگ سینٹر 24 گھنٹے کھلے رکھنے کے مطالبات زور پکڑنے لگے۔ انڈو پیسیفک حکمت عملی۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا بھارت کا دورے کا مقصد خطے میں کینیڈا کی موجودگی اور کینیڈا بھارت تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ میلانی جولی انڈیا میں کاروباری اور سول سوسائٹی کے عہدیداران سے بھی ملاقات کریں گی۔ ترکی اور شام میں شدید زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ترکی نے زلزلے کی تباہی کے پیش نظر ریاستی سطح پر ہنگامی صورتحال نافذ کر دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی۔ مزید ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یوکرین پر بڑے روسی حملے کا امکان۔ یوکرینی وزیر دفاع کا کہنا ہے ہم روسی حملے سے نمٹنے کے لیے تیاری کیے ہوئے ہیں۔ روس کا کہنا ہے یوکرین بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ ہیڈ لائنز آمنے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. کراچی میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تدفین کی تیاریاں جاری۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ 7 فروری کو ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تدفین کی تیاریاں جاری ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف اپنے غیر معمولی فیصلوں اور اقدامات کے باعث ملک کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی نماز جنازہ 7 فروری کو ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔
تدفین ملیر کینٹ گیٹ نمبر 5 کے قریب آرمی قبرستان میں ہوگی۔ قریبی ذرائع کے مطابق نماز جنازہ اور تدفین کا وقت ابھی طے نہیں ہوا۔ پرویز مشرف کی میت کو آج پاکستان لایا جائے گا۔ واضح رہے کہ سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے۔ وہ دبئی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے اہل خانہ نے ان کی تدفین پاکستان میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پرویز مشرف کا کردار اہم رہا ہے۔ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے اور 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ پرویز مشرف کو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے 9/11 حملے کے بعد القاعدہ کے خلاف افغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش بھی قبول کی۔ اپریل 2002 میں ریفرنڈم کرا کر باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے عہدے سے 9 سال بعد 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہونا پڑا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ 5 روزہ دورے میں جنرل عاصم منیر برطانوی وزارت دفاع کے حکام سے ملاقاتوں کے ساتھ 5ویں UK پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ 5 روزہ دورے میں جنرل عاصم منیر برطانوی وزارت دفاع کے حکام سے ملاقاتوں کے ساتھ 5ویں UK پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آرمی چیف دفاعی معاملات سے متعلق اجلاسوں میں شرکت اور دفاعی حکام اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے۔ جنرل عاصم منیر ولٹن پارک میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچے ہیں۔ یہ ایک ایگزیکٹو ایجنسی ہے جسے UK فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے حکومتوں کے درمیان بات چیت کو فروغ دینے کے لیے بنایا ہے۔ 5ویں UK پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام، جغرافیائی سیاست اور دیگر چیلنجز کی واپسی ہے۔ ماضی میں ولٹن پارک نے کئی اہم کانفرنسز کی میزبانی کی جو جنوبی ایشیا میں ترقی اور سلامتی، دہشت گردی اور سابق فاٹا میں حکومتی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پالیسیوں کو لاگو کرنے کے موضوعات پر تھیں۔ یہ کانفرنس ایک محدود پروگرام ہے جس میں صرف برطانیہ اور پاکستانی حکام کے ایک منتخب گروپ کے ساتھ ساتھ کچھ ماہرین تعلیم کو مدعو کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنرل منیر اپنے دورے کے اختتام پر ایک سیکیورٹی تھنک ٹینک سے بھی خطاب کریں گے۔ آرمی چیف کا منصب سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کا یہ پہلا دورہ برطانیہ ہے جس کی دعوت برطانوی وزارت دفاع نے دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہ جیلیں بھریں اور شروعات زمان پارک سے کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہ جیل بھریں اور شروعات زمان پارک سے کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ KP کے سانحے کے بعد شہباز شریف نے صوبائی حکومت سے سوال پوچھے تو غصہ ہو گئے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کرایا گیا، خطرناک دہشت گردوں کو انہوں نے چھوڑا تو یہ صورتحال ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نظریں بچھائے بیٹھے ہیں، آئیں جیل بھریں اور شروعات زمان پارک سے کریں۔ انہوں نے فرنٹ لائن پر خواتین کو رکھا ہوا ہے، خود سامنے آئیں۔ ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کا حساب دینا ہوتا ہے، جس نے جرائم کیے اسے حساب تو دینا پڑے گا۔ ان کا مشکل وقت ابھی نہیں آیا، ابھی تو انصاف ہونا ہے، انہیں ابھی کسی نے انگلی نہیں لگائی، یہ 2 دن کی قید میں گلے لگ کر رونے لگ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے تاریخ میں پہلی بار IMF پروگرام کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، گزشتہ حکومت نے دوبارہ IMF کے پاس چلی گئی، ایسا لگتا تھا کہ پاکستان حکومت نہیں IMF چلا رہا ہے، اب عوام کو ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے، آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک کو بیرونی کوئی خطرہ نہیں، ملک میں جب تک استحکام نہیں آئے گا ترقی نہیں آئے گی، ساری جماعتیں ایک صفحے پر ہیں، ان کی نااہلی اتنی شدید تھی کہ ترقی کرتے پاکستان کو تباہ کیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کراچی کے حقوق اور حلقہ بندیوں کی درستگی کے لیے پیپلز پارٹی کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے 12 فروری کو شہر میں دھرنے کی کال دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کراچی کے حقوق اور حلقہ بندیوں کی درستگی کے لیے پیپلز پارٹی کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے 12 فروری کو شہر میں دھرنے کی کال دے دی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اب گھروں سے باہر نکل کر اپنا حق چھین کر واپس لینا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ آپ نے تسلیم کیا تھا کہ 53 UCs میں غلطی ہو گئی، ہم نے آپ سے کہا تھا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو وہ الیکشن تسلیم ہی نہیں ہوں گے۔
کراچی کا ایوان اگلے اتوار سے فوارہ چوک پر لگے گا، وہیں فیصلہ ہوگا کون MNA اور کون میئر ہوگا۔ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے جرنل ورکرز اجلاس میں اعلان کیا کہ 12 فروری کو فوارہ چوک پر دھرنا ہوگا اور ہم وہیں سے بیٹھ کر شہر کو چلا کر دکھائیں گے۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ دھرنا بھی ایسا ہوگا کہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ 18 مارچ کو کراچی والوں کے پاس واپس آ چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے بیٹے، مائیں، بہنیں شہر کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ شہر کی ساری سڑکیں فوارہ چوک کی جانب رواں دواں ہوں گی۔ آج سے بہادر آباد کا دفتر فوارہ چوک پر ہوگا، وہیں سے تنظیم کا نظام چلے گا۔ یہ شہر ہمارا ہے، جہاں سے چاہیں گے وہیں سے چلے گا۔ یہ دھرنا ایسا ہوگا کہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ 16 مارچ کو الیکشن اور 18 مارچ کو کراچی واپس کراچی والوں کے پاس ہوگا۔ MQM کنوینر نے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا یہ 14 سیٹیں تمہیں واپس دینی ہوں گی اور تمہارا باپ بھی دے گا۔ 16 مارچ کو اپنی چھینی ہوئی قومی اسمبلی کی نشستیں واپس لیں گے اور باقی عام انتخابات سے پہلے لیں گے۔ ایک الیکشن واپس لے لیا، اب دوسرا بھی لینا ہے۔ جس الیکشن سے دستبردار ہوئے تھے اس کے لیے اب دست و گریباں ہونا ہوگا، اب باہر نکلنا ہوگا۔ سازشی چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ MQM پاکستان کے جرنل ورکرز اجلاس میں سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی نے 15 سالوں کے دوران شہر کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا، بلکہ الٹا ہمارا حصے کا پانی اربوں روپے میں فروخت کیا۔ اس چوری میں اراکین اسمبلی اور سرکاری افسران ملوث ہیں۔ انہوں نے کارکنان کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا دھرنے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ یہ غیر معینہ مدت کا بھی ہو سکتا ہے۔ شہر کے حقوق کے لیے کتنے دن بیٹھنا پڑے اس کو معلوم نہیں۔ جس پر پنڈال میں موجود کارکنان نے جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا کے نعرے لگائے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کارکنان سوچ لیں، ہر آپشن نہیں، ہمیں دھرنا جیتنے کے لیے دینا ہے۔ ہر کارکن 10 بندے دھرنے میں لے کر آئے گا، کوئی گولی نہیں چلے گی، لاش نہیں گرے گی، نہ ہی بس چلے گی۔ ہم نے امن سے اپنی بات کرنی ہے۔ دھرنا کب تک چلے گا نہیں پتا، بس تیاری کرو، 24 گھنٹے بیٹھنا ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت کے ڈی چوک اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر واک کا انعقاد کیا گیا۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے اتوار کے روز اسلام آباد میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ نہ کوئی ہتھ کنڈا ماضی میں کام آ سکا، نہ مستقبل میں کام آئے گا۔ اب ہم دنیا کو یہی کہیں گے، ہندوستان کشمیر کے اندر جیری مینڈرنگ کر کے، حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کر کے، وہاں پہ ڈومیسائل کو اوپن کر کے اس کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشمیر کی مسلم اکثریت کو وہ مائنارٹی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت انسٹال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے سینئر رہنما غلام محمد صفی نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں حمایت کرنے پر پاکستان اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر منانا ایک بامعنی اور نتیجہ خیز ہے تاکہ عالمی برادری پر زور دیا جائے کہ وہ مظلوم کشمیریوں کے خلاف بھارت کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایک جائز جدوجہد کو دہشت گردی قرار دے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے کی کاوشیں کرے، لیکن اس موقع پہ پاکستان کے عوام اور حکومت اور پارٹیوں کی طرف سے اظہار یکجہتی بہت معنی خیز ہے اور بہت معنی رکھتا ہے جموں و کشمیر کے عوام کے لیے، وہاں جدوجہد کرنے والے جان بازوں کے لیے، وہاں کی خواتین کے لیے۔ میں بار دیگر پاکستان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کے جلسے سے خطاب میں سراج الحق نے کہا کہ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم آج پوری قوم نے دہرایا۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق نے کہا کہ حکومتوں کے پاس کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں. انہوں نے کہا کہ مظلوم کشمیری قوم 200 سال سے آزادی کے لیے تڑپ رہی ہے. انگریز نے کشمیری قوم کو گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروخت کیا. روزانہ 3 کشمیری نوجوان اوسطاً شہید ہو رہے ہیں. اب تک 2 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں. PSL 8 کے شایان شان افتتاح کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، جبکہ ملتان کو میگا تقریب کے لیے دلہن کی طرح سجانے کا عزم ظاہر کر دیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. PSL 8 کے شایان شان افتتاح کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، جبکہ ملتان کو میگا تقریب کے لیے دلہن کی طرح سجانے کا عزم ظاہر کر دیا گیا. یاد رہے کہ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم اس مرتبہ پاکستان سپر لیگ کے 5 میچز کی میزبانی کرے گا. حکام کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر کو سجانے کے لیے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان سپر لیگ کے 8ویں سیزن کی افتتاحی تقریب ملتان میں منعقد ہوگی. 13 فروری کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے والی اس رنگا رنگ تقریب میں دنیا بھر کے نامور کرکٹرز شریک ہوں گے. افتتاح کو 4 چاند لگانے کے لیے جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بھی شہر بھر کو دلہن کی طرح سجانے کا عزم ظاہر کر دیا ہے. اسٹیڈیم اور اس کے اطراف کی صفائی کی جا رہی ہے. وینیو کو بھی سجایا جائے گا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افتتاحی تقریب ملتان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اس ایونٹ کے لیے مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسٹیڈیم اور اس کے اطراف ہی نہیں بلکہ پورے شہر کو صاف کرنے کے ساتھ سجایا بھی جائے گا. پلیئرز کے آنے سے پہلے تمام کام مکمل ہو جائیں گے. دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے وضاحت کی ہے کہ کسی ٹیم کو پاکستان آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ایشین کرکٹ کونسل کے بحرین میں ہونے والے اجلاس میں ایشیا کپ کی پاکستانی میزبانی کے حوالے سے بات چیت ہوئی. بھارت اپنی حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا کر پاکستان آنے سے انکار کرتے ہوئے اس ٹورنامنٹ کو UAE یا کسی اور نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ PCB اس کی مخالفت کر رہا ہے. اس حوالے سے حتمی فیصلہ اب مارچ میں متوقع ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے اعلامیے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی ممبر نے یہ پاکستان کا ٹور کرنے سے متعلق اپنی حکومت سے کلیئرنس حاصل کرنے کا عندیہ دیا. سری لنکا کی ٹیم 2017 اور 2019 میں پاکستان کا ٹور کر چکی ہے. بنگلہ دیش کی بھی ٹیم نے 2020 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. ICC کی جانب سے جاری ہونے والے 2023 سے 2027 تک کے فیوچر ٹور پروگرام میں افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے پاکستان کے ٹورز کی تصدیق کی ہے. یاد رہے کہ بھارت نے پہلے از خود ہی پاکستان آنے سے انکار کرتے ہوئے ایونٹ کی منتقلی کا اعلان کر دیا تھا، جس پر PCB کی درخواست پر بحرین میں ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگ بلائی گئی تھی. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ہوم گراؤنڈ پر پشاور زلمی کو نمائشی میچ میں 3 رن سے شکست دے دی. بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں گلیڈیٹرز کی ٹیم 184 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی تھی، جبکہ اس کے 4 کھلاڑی پیویلین لوٹے تھے. ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی جانب سے محمد حارث اور بابر اعظم نے اننگز کا آغاز کیا. تاہم بابر 23 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے. دیگر کھلاڑیوں میں شاہد آفریدی 25، اعظم خان 6، سائم ایوب 19، عامر جمال 1 رنز بنا سکے. وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث نے 53 رنز کی اننگز کھیلی. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد.